بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سے پہلے جو آیت شریفہ تھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس میں تو دعا کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام سے لے کر روزے کا ذکر چل رہا ہے۔ درمیان میں دعا کا ذکر آیا اور پھر روزے ہی کے احکام کا ذکر ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملا کے ذکر کی جاتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مناسبت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ان دونوں کا جوڑ ہوتا ہے، ان دونوں کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے۔ یا کھانا کپڑا، ان دونوں کا جوڑ ہے، کھانا پانی، رات دن، ماں باپ، تو ان دو چیزوں کو جب ملا کر بولا جاتا ہے تو ان چیزوں کا کوئی جوڑ ہے آپس میں، جیسے کہ آپ سمجھ گئے۔ تو رمضان کا ذکر، روزوں کا ذکر پہلے اور روزوں کا ذکر بعد میں، درمیان میں دعا کا ذکر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کو رمضان کے ساتھ خصوصیت ہے، کوئی قریبی تعلق ہے ان کا۔ اسی واسطے رمضان المبارک میں دعا زیادہ بھی قبول ہوتی ہے اور جلدی بھی قبول ہوتی ہے، اور فضائل رمضان میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں، روزے کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس میں جو احکام ہیں وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی انشاءاللہ تفصیل سے، اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں۔ ایک اور بات یہاں سے سمجھ میں آئے گی، اس کو سمجھانے کے واسطے میں پہلے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پر پہلے ہم کنویں سے پانی لاتے تھے، کنویں سے پانی کھینچ کر لاتے تھے، اور کنواں بھی ہر گھر میں نہیں تھا، بستی میں ایک کنواں یا محلے میں ایک کنواں ہوتا تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ پانی حاصل کرنے اور گھر میں پانی لانے میں بڑی دشواری تھی۔ چلو جی، اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ قریب قریب ہر گھر میں ایک نل لگ جاتا ہے۔ اب نل چلا کے پانی کھینچ لو، تو بنسبت کنویں سے پانی لانے کے نل سے پانی لے لینا آسان ہوا، اور ہر وقت کے لیے آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اور آگے چلے کہ اب یہ جو ٹونٹیاں ہیں، ٹنکی کا پانی ہے، اب اس کا انتظام ہو گیا، اس میں نل بھی نہیں چلانا پڑتا، بس یہ کھولو اور ضرورت کا پانی ہمیں مل جاتا ہے، اور آسانی ہو گئی۔ اور اس سے آگے بڑھ کر یہ آسانی ہوئی کہ اب ٹونٹی کے نیچے ہاتھ کر دو، کھولنے بھی نہیں پڑتی، ہاتھ ہٹا لو، بند بھی نہیں کرنی پڑتی، وہ خود بند ہو جاتی ہے۔ ایک دشواری یہ کہ بڑا تیز پانی آتا ہے، چھینٹے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ آسانی ہوئی کہ اس میں سے جھاگدار سا اس طرح کا پانی آتا ہے کہ اس میں چھینٹیں ہی نہیں لگتی، دھار ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد سہولت ہوتی چلی گئی۔ تو اس ٹنکی کی سہولت کو وہ سمجھے گا جس نے نل دیکھ رکھے ہوں، اور جس نے نل نہ دیکھ رکھے ہو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات کہ اب ہمارے لیے پانی حاصل کرنا کتنا آسان ہو گیا۔ اور نل کی سہولت کو وہ سمجھے گا جس نے کنویں سے پانی بھر رکھا ہو۔ جس نے کنویں سے پانی نہیں بھرا وہ نل کی سہولت کو نہیں جانے گا کہ کتنی سہولت اس سے ہو گئی۔ تو میرے دوستو، بالکل یہی بات ہے۔ پہلے کیا حکم تھا، پہلی شریعتوں میں کیا حکم تھا، جب ہمیں وہ معلوم ہوگا، پھر جو حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ معلوم ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی۔ جب تک وہ معلوم نہ ہو
تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے اللہ نے کتنی آسانی کر دی۔ ہم بار بار کہتے رہے کہ دین آسان ہے، دین آسان ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے سمجھ میں آ جائے گا بہت آسانی سے، جو پہلے احکام سے واقف ہیں، پہلے دین میں یہ کیا حکم تھا اس سے واقف ہیں۔ اب اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے میں کتنی آسانی کر دی۔ کئی آسانیاں تو پہلے ہے، جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے دے، اس کی تفصیل آ گئی تھی۔ جو سفر میں ہے روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے تو نہ رکھے، گھر پہ جا کے آرام سے رکھ لے۔ جو بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اب روزہ چھوڑ دے، تندرست ہونے کے بعد روزہ رکھ لے، یہ سہولتیں ہیں۔ اب یہاں کیا سہولتیں ہیں وہ بھی سنیے، سماعت فرمائیے۔ پہلے حکم یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد آدمی جب تک نہ سوئے کچھ بھی کھا لے، کچھ بھی پی لے، اور جب وہ سو گیا تو پھر چاہے اس کی آدھی رات آنکھ کھل جائے اور صبح صادق سے پہلے اس کی آنکھ کھل جائے تو پھر وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ روزہ افطار کیا اور اب اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک وہ جاگ رہا ہے، اور جب وہ سو گیا تو سونے کے بعد اگر رات ہی میں اس کی آنکھ کھل جاوے تو پھر اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ نے یہ سہولت فرما دی کہ روزہ افطار کرنے کے بعد اگر تم سو بھی جاؤ تو کوئی بات نہیں، صبح صادق تک تم کو کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ سہولت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی اس میں۔ اچھا، اب ایک دوسری بات سنو، جس طریقے سے سونے سے پہلے تک ہم کھا پی سکتے تھے، اور اگر سو گئے تو اس کے بعد آنکھ کھلی رات ہی کے اندر تو کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، یہی معاملہ تھا صحبت کرنے کا، کہ افطار کرنے کے بعد جب تک نہیں سوئے اس وقت تک شوہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا تھا، اور اگر سو گئے اور پھر کسی وقت رات میں آنکھ کھلی، مان لو صبح صادق سے پہلے آنکھ کھلی اور اس وقت وہ صحبت کرنا چاہے تو اس کو صحبت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ سہولت عطا فرمائی کہ کوئی بات نہیں، صبح صادق سے پہلے تم رات میں صحبت کر سکتے ہو کسی بھی وقت، چاہے سو گئے ہو یا نہ سوئے ہو، سو کر اٹھ کر، سونے سے پہلے، یہ سب سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں عطا فرمائی ہے۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے گا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی رات میں، رمضان کی رات میں تمہارے واسطے اپنی بیویوں سے جمع کرنا حلال کر دیا گیا۔ یہ اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بھی سمجھا، رات بھر یہ حلال کر دیا گیا۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے واسطے لباس ہو۔ ترجمہ تو یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ان کا ہر وقت کا ساتھ ہے، تمہارا ان کا ہر وقت کا ساتھ ہے، اور جب ہر وقت کا ساتھ ہے تو بچنا واقعی دشوار ہے۔ اب مثال کے طور پر رات میں ایسے بھی ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہوں گے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر میں، ایک ہی لحاف میں لیٹے ہوئے ہیں، ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت بچنا اور دشوار ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا دھیان رکھتے ہوئے، اس کا خیال فرماتے ہوئے کہ تمہارا ان کا ہر وقت کا ساتھ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بھر کے لیے صحبت کی اجازت مرحمت فرما دی اور اس کو سونے سے پہلے تک مقید نہیں کیا۔ علم اللہ انکم تختانون انفسکم فتاب علیکم
وعفا عنکم، اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ تم خیانت کر کے اپنے اوپر ظلم کرو گے، لہذا اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہارے گزشتہ گناہ معاف فرما دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم ہے یا معلوم تھا پہلے ہی سے کہ اس حکم پر عمل کرنا دشوار ہوگا، میرے بندوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا دشوار ہو گیا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور یہ حکم منسوخ کر دیا، کینسل کر دیا، یہ فرمایا۔ اور اس سلسلے میں جن سے کوتاہی ہو گئی، لغزش ہو گئی، اللہ نے وہ معاف بھی کر دی۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، پس اب تمہیں اجازت ہے کہ رات کے کسی بھی حصے میں ان سے صحبت کرو اور وہ حاصل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ حاصل کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھا ہے۔ اس کا مطلب دو بیان کرتے ہیں مفسرین کرام۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے جو اولاد مقرر کی ہے وہ اولاد حاصل کرو، اور جماع کا، صحبت کرنے کا، بلکہ شادی کرنے کا اصل مقصد پاک دامن رہنا اور اولاد حاصل کرنا ہونا چاہیے، یہ بات۔ ایک دوسرا اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ تم جو صحبت کا طریقہ اللہ نے متعین کیا ہے اس کے مطابق کرو۔ اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ مثال کے طور پر عورت کے اگلے حصے میں تو صحبت کی جاوے گی، لیکن پچھلے حصے میں دبر میں نہیں، جائز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جو معروف طریقے ہیں، جائز طریقے ہیں، اس کے مطابق تو تم اپنی عورت سے مزہ لے سکتے ہو، لطف اندوز ہو سکتے ہو، اور اس کے علاوہ اور دوسرے طریقوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر آج کی جو تہذیب ہے، اور خاص طور سے مغربی ملکوں میں رہنے والوں کی، وہ انسانیت سے بھی نیچے گر کے حیوانیت تک پہنچی ہوئی ہے، حیوانیت تک پہنچی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر بار بار سوال آتا ہے، جی مرد اپنی عورت کی شرمگاہ چوس سکتا ہے کہ نہیں، چاٹ سکتا ہے کہ نہیں، چوم سکتا ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔ عورت اپنے شوہر کا عضو اپنے منہ میں لے سکتی ہے کہ نہیں، اس کو چوس سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوالات آتے ہیں۔ یہ دیکھو، تو یہ انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، اور شریعت کی روح سے یہ مکروہ ہے، منع ہے۔ یہ ہے تو جو طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں، معروف طریقے، ان کے طریقے سے تم لطف اندوز ہو سکتے ہو، یہ مطلب ہے اس آیت شریفہ کا۔ اور دوسرا مطلب پہلا بالکل صاف ہے کہ اللہ نے جو اولاد مقرر کی ہے تم وہ حاصل کرو، اور صحبت کرنے کی اصل غرض یہی ہونی چاہیے۔ یہاں تک سب باتیں آ گئی۔ اچھا، ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، آج وہ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے آپ۔ جی مولوی صاحب جی، داڑھی رکھنا سنتی تو ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ رکھ لو جب ٹھیک، نہ رکھ لو جب ٹھیک۔ جب اس کو جواب دیا جاتا ہے نہیں بھائی، یہ تو فرض کے قریب ہے، واجب ہے، اور واجب بھی ایسا جو
مسلمان کی پہچان ہے، اسلام کی پہچان ہے، مخصوص علامت ہے جس سے مسلمان پہچانا جاتا ہے۔ اجی وہ تو ٹھیک ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہو، لیکن قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر آیا نہیں۔ یہ ایسے اور بہت سارے حکام کے متعلق ہوئے تھے، اجی قرآن میں تو اس کا کہیں ذکر آیا نہیں۔ ہاں تو دیکھو امت میں گمراہ فرقے، گمراہ جماعتیں بہت ہو گئی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، جو قرآن میں ہوگا وہ تو مانیں گے، اور قرآن کے علاوہ مثلا احادیث ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اس قسم کی بات وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، ابھی اور بات سمجھاؤں گا میں آپ کو۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث، ہم حدیث والے ہیں۔ ان کے اہل حدیث کہنے کا کیا مطلب کہ جو حدیث میں آیا ہم اس پر عمل کریں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جس طرح عمل کیا ہم اس پر اس طرح عمل نہیں کرنے کے، بلکہ حدیث کو ہم خود سمجھیں گے، اور خود سمجھ کر جو مطلب سمجھ میں آئے گا ہمارے، ہم وہ عمل کریں گے۔ اور صحابہ نے اس حدیث کو سمجھ کر جس طرح عمل کیا ہے تو صحابہ کے طریقے پر عمل نہیں کرنے کے ہم۔ یہ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے سامنے عمل کر کے دکھلایا، ان سے زیادہ سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات فرمائی ہے، وہ ارشاد فرمایا ہے، اس سے زیادہ سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ایسا نہیں، بلکہ قرآن پاک پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جس طرح صحابہ نے عمل کیا ہے اس طرح عمل کریں گے ہم۔ اس لیے ہم کہلاتے ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور بس ہمارے میں اتنا فرق ہے کہ جو آدمی ڈائریکٹ قرآن پاک کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا اور بذات خود احادیث کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، اس کے واسطے یہ آسان ہے کہ علماء کرام نے مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات کو سمجھ کر جس طرح لکھ دیا ہے اس طرح عمل کر لو۔ یہ تو بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور وہ اجماع کا انکار کرتے ہیں، قیاس کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کے عمل کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا یہ بات ان کی غلط ہے۔ چنانچہ ابھی آپ کو ایک حکم بتلایا گیا، کیا بتلایا گیا؟ کہ سونے سے پہلے کھا پی سکتے ہو، سونے کے بعد اگر آنکھ کھلے رات ہی میں تو نہیں کھا سکتے، یہ حکم تھا پہلے۔ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ قرآن پاک میں یہ حکم موجود ہے تو جی بقول گاؤں والوں کے ہم ناک سے نکیر نکال دیں۔ قرآن پاک میں یہ حکم موجود ہے نہیں، اور قرآن پاک اس حکم کو کینسل کر رہا ہے، منسوخ کر رہا ہے، تو یہ حکم آیا کہاں سے؟ آئی بات سمجھ میں میرے بھائیو آپ کے؟ یہ حکم آیا کہاں سے؟ یہ کینسل کیوں کر رہا قرآن پاک اس حکم کو؟ ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ حکم دیا تھا، یعنی یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے اور ان کو دشواری پیش آئی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم کینسل کر دیا۔ تو دیکھو قرآن میں تو وہ حکم ہے نہیں، لیکن حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو قرآن تک محدود کرنا، سمت کرنا، مجھے برا لگتا ہے جب میں ہندی کے انگلش کے الفاظ بولتا ہوں۔ سمت کرنا، محدود کرنا، یہ گمراہی ہے۔ اور صرف حدیث تک اپنے آپ کو محدود کر دینا اور صحابہ کے عمل کو نہ دیکھنا، اور کچھ ہے جس کو آپ نہیں سمجھ پاویں گے، اجماع اور قیاس کو نہ دیکھنا، یہ غلطی ہے۔ لہذا یہ حکم مت کہو کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ مت کہو حدیث میں نہیں ہے، نہیں،
قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا، اجماع میں ملے گا، قیاس میں ملے گا. یہ 4 چیزیں ہیں، ان سے شریعت کا حکم ثابت ہوگا، ان کے باہر سے نہیں آنے گا ثابت. چلو ایک بات کہی میں، امید تو ہے کہ سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جس کے سمجھ میں نہ آئی ہو تو کوئی بات نہیں، ایسی کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ ہر ایک ہی کی سمجھ میں آگے. آگے چلتا ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے بالکل صاف صاف جدا ہو جاوے، یعنی صاف صاف صبح صادق ہو جاوے. دیکھو وہ بات جو کئی بار آپ سن چکے تھے میری زبان سے، اور وہ پچھلی باتوں کو سمجھنے کے واسطے ضروری تھی، وہ بات یہاں بیان کرتی گئی کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقرر کر دیا کہ تم صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو، بس درمیان میں سوئے نہیں سوئے. چلو اتنی بات تو آسانی سے معلوم ہوگی. یہاں کچھ اور بھی بات ہے جو غور کرنے کی ہے، اور وہ غور کرنے کی ہے اس لیے کہ لوگ اس میں بھی ہم سے الجھتے ہیں، اس لیے میں اس کو بتا رہا ہوں کھول کر. یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حتیٰ کہ صبح صادق خوب واضح ہو جاوے. یتبین کا یہی ترجمہ ہے، من الفجر، فجر کے معنی صبح صادق کے ہیں، حتیٰ کہ صبح صادق خوب واضح ہو جاوے، یہ ترجمہ ہوا. اب اس سے فقہائے کرام، حدیث کے ماہر، قرآن پاک کے ماہر یہ بتلاتے ہیں کہ جب صبح صادق یقینی طور پر معلوم ہو جاوے تو اس وقت کھانا بند کر دینا ضروری ہے. اگر وہ اس کے بعد کھائے گا، جس کو ہم آج کل کی اصطلاح میں کہہ دیں 1 منٹ بعد بھی کھائے گا، تو روزہ نہیں ہوگا. یہ ہے. اور جب تک صبح صادق نہ ہو اس وقت تک اس کے واسطے کھانے پینے کی اجازت ہے. جب تک خوب صبح صادق واضح نہ ہو جاوے اس وقت تک کسی کو کھانے سے منع نہیں کیا جائے گا. یہ چلو جی، یہ بات بھی صاف ہو گئی. اب اس کے بعد یہاں ایک بات اور ضروری ہے، اور وہ یہ ہے ضروری کہ ایک آدمی جنگل میں ہے، پہاڑوں کے درمیان نہیں، درختوں کے درمیان نہیں، کھلے میدان میں ہے، اور وہ آسمان سے صبح صادق کے طلوع ہونے کو دیکھ رہا ہے، اور وہ یہ بھی پہچانتا ہے کہ یہ جھوٹی صبح صادق ہے جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، پہلے نکلتی ہے، اور یہ صبح صادق ہے، ان کی روشنیوں سے وہ اس کو پہچانتا بھی ہے. اس کے لیے تو یہ حکم ہے جو کچھ آپ کو بتا دیا گیا. لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پہاڑوں کے درمیان میں ہو، درخت ہوں چاروں طرف، یا مثال کے طور پر بادل ہو، اور وہ صبح صادق کو طلوع ہوتے ہوئے نہ دیکھ سکے، یا جیسے کہ آج کل ہم لوگ آبادی کے اندر رہتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں، کہ صبح صادق کا طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا ہمارے لیے گویا کہ ممکن نہیں ہے. اب وہ کیا کریں گے جی؟ ہاں تو دیکھو، اس فن کے ماہر لوگوں نے میدان میں جا جا کر، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جا کر، اور 1-2 آدمیوں نے نہیں بلکہ کئی لوگوں نے جا کر یہ سمجھا کہ دیکھو صبح صادق کس طرح طلوع ہوتی ہے، کس وقت طلوع ہوتی ہے. اس کا ایک حساب بنایا جس کو ہم ریاضی بھی کہہ سکتے ہیں، علم حیت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ الفاظ نہ سمجھو تو یوں کہہ لو جو حساب لگا کر جنتری متعین کی گئی. اس میں صبح صادق کا وقت بھی لکھ دیا گیا، اور اس میں سورج غروب ہونے کا وقت بھی لکھ دیا گیا. یہاں ایک بات اور ہے، اور وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. وہاں بھی لوگ ہم سے جھگڑتے ہیں اور خام خواہ جھگڑتے ہیں. دیکھو بھائی، جب حساب لگایا گیا اس میں 1-2 منٹ کا فرق ہو سکتا ہے. جی ہاں، اس واسطے جنہوں نے اپنے حساب سے صحیح وقت صبح صادق کا لکھ دیا، اس سے 5 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے
کھانا چھوڑ دو، احتیاط اسی میں ہے۔ اور جنہوں نے حساب لگا کر غروب کا وقت متعین کر دیا، وہ 7:12 پہ ہے، 7:10 پہ ہے، تو اس میں بھی منٹ 2 منٹ کا ہیر پھیر ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لہذا 2 منٹ 3 منٹ کے بعد افطار کرو۔ کچھ لوگ ملیں گے آپ کو، وہ گھڑی دیکھتے رہیں گے، بھائی 7:10 کرو افطار، کرو افطار۔ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے، تاخیر کرنا غلط ہے، حدیث پاک میں آیا ہے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، جب اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھ لیں سورج غروب ہو گیا، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن حساب میں تو گھڑی کے حساب میں، جنتری کے حساب میں ہو سکتا ہے 1-2 منٹ آگے پیچھے، لہذا وہاں پر 3 منٹ کی اگر احتیاط کر لی جاوے تو یہ مناسب ہے۔ یہاں بس یہ بات یہاں تک ہو گئی۔ ایک بات اور سنتے چلو جی، آپ میں سے جو بڑے ہیں وہ جانتے ہوں گے، ایک وقت وہ تھا نہ تو سائرن بجتا تھا اور نہ ہی گولا چھوٹتا تھا، بلکہ مسجدوں میں چھت پر بلند آواز سے اذان ہوتی تھی اور اسی سے لوگ روزہ افطار کرتے تھے۔ اور یہ گھنٹی اور یہ گولا اور یہ سائرن تو سب بعد کی چیزیں ہیں، لہذا اس وقت میں اور اس زمانے میں مغرب کی اذان سنتے روزہ افطار کر دینا درست، چونکہ وہ پڑھی جاتی ہے اس وقت میں۔ اب کیا ہو گیا؟ اب یہ ہو گیا کہ افطار کر لیا، 10 منٹ کے بعد اذان ہو رہی ہے، اذان کے بعد فوراً جماعت ہو رہی، یہ تو اس صورت میں مغرب کی اذان کا انتظار نہیں کرنا ہے، یہ ایسے سمجھ لیجیے گا۔ ایک وقت وہ تھا کہ سب لوگ جانتے تھے اور مؤذن صاحب کو بھی اس بات کی ذمہ داری تھی کہ بھئی صبح صادق ہوتے ہی اذان پڑھنی ہے، تاکہ اذان کی آواز سنتے ہی لوگ کھانا پینا بند کر دیں۔ تو جب اس بات کا اہتمام کیا جاتا تھا کہ صبح صادق ہوتے ہی اذان پڑھی جاتی تھی، اس وقت تک تو اذان تک کھانا جائز تھا اور روزے میں کوئی حرج نہیں ہوتا تھا۔ اور اب ہم چونکہ دوسرے ذرائع ہیں، ان سے پہلے اعلان کر دیا جاتا ہے گھنٹی کا، اور صبح صادق کے 10 منٹ کے بعد، 12 منٹ کے بعد، 15 منٹ کے بعد اذان پڑھی جا رہی ہے، لہذا اب اذان تک اگر کوئی شخص کھاوے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور رمضان کے علاوہ مثلا آج کل کے دنوں میں تو اہتمام کیا ہی نہیں جاتا۔ صبح اذان کے وقت آپ اٹھ کے دیکھیے گا، جو ماشاءاللہ تہجد پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس نے 2 منٹ پہلے اذان پڑھ دی، اس نے 25 منٹ آدھا گھنٹے کے بعد اذان پڑھی، اس نے 15 منٹ کے بعد اذان پڑھی، یہ شکل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا اذان کو معیار نہیں بنایا جاوے گا کھانے پینے کا، بلکہ صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو بنایا جاوے گا۔ یہ بہت ضروری باتیں تھی، آپ تک آ گئی۔ اچھا، وقت کیا ہو گیا جی بھائی؟ زیادہ تو نہیں ہو گیا وقت؟ ہاں چلیے، بس تھوڑا سا رہ تو گیا، لیکن جلد بازی میں وہ کچھ نہیں ہوگا، اسے میں چھوڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد